الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الشهادة لله وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی۔ قرآن کریم کی چند مختلف آیات اب حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی آپ حضرات کے سامنے توفیق مرحمت فرمائیں۔ سامعین محترم، اس وقت میں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر انتخابات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں کہیے کہ الیکشن کا ماحول ہے اور الیکشن کی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت ساری جگہوں پر ووٹ ڈل چکی ہے اور آج اس علاقے کے اندر ہمارے ووٹنگ ہے، اور آج ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ووٹ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، شرعی اعتبار سے ووٹ ڈالنا کیسا ہے، اور ہمارے لیے خاص طور سے اس وقت میں ہم مسلمان کمیونٹی کے لیے اور مسلمان طبقے کے لیے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اور خاص طور سے ہمارے مسلمان طبقے کے اندر ووٹ کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ زیادہ تجربے کار ہیں، بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو 18 سال سے اوپر کے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں ہے، اور مزید اس پر ان لوگوں نے اپنے نام کو ووٹر لسٹ میں ڈلوانے کی اور اندراج کروانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب الیکشن کا وقت آتا ہے اور ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو ان کی ووٹ بنی ہوئی نہیں ہوتی، اور 50% کم از کم تقریباً ایسا ہوتا ہے کہ 50% مسلمان کی اور مسلمان کے بچوں کی ووٹ ووٹر لسٹ میں نہیں ہوتی، جو دراصل ہماری کوتاہی کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہ ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوریت کے ناطے ہر 5 سال کے بعد ہمیں یہ موقع ملتا ہے اپنے لیڈروں کے انتخاب کرنے کا، اور اپنے آپ ہمیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے ہی میں سے چند لوگوں کو، ایسے لوگوں کو منتخب کریں جو ہمارے اجتماعی مسائل میں اور ہمارے معاملات میں آگے چل کر کے ہمارا ساتھ دے سکیں اور ہمارے لیے کچھ کام کر سکیں۔ یہ ہر 5 سال کے بعد یہ جمہوریت ہم لوگوں کو اپنے لیے ایک مقتدا اور ایک امیدوار چننے کا موقع دیتی، اور آج کے اس ماحول میں، آج کے اس معاشرے میں مسلمان کے ووٹ کی کتنی حیثیت ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو سارا کا سارا الیکشن اور سارا کا سارا ہندوستان صرف مسلمان کے اوپر ٹکا ہوا ہے۔
सब कौमों की नजरें मुसलमान की तरफ है। फिरका परस्त ताकत ये चाहती है कि मुसलमान के हर अधिकार को खत्म कर दिया जाए, और आज फिरका परस्त ताकत ये चाहती है कि मुसलमान के दिलों के अंदर से और मुसलमान के कबीले के अंदर से हर चीज की हैसियत को निकाल लिया जाए और इसके हर अधिकार को छीन लिया जाए। और आपको बताता चलूं कि अभी इस वक्त में जो माहौल बना हुआ है वो हम सब के नजरों के सामने है, और फिरका परस्त ताकत क्या चाहती है और हमें क्या करना है और हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 50% तकरीबन हम में से ऐसे लोग होते हैं कि जिनका नाम वोटर लिस्ट में होता ही नहीं, और उन 50% जो बाकी बचते हैं, 50% जो बाकी बचते हैं उनमें से 50% लोग वोट ही नहीं डालते। तो 100% में से 50 तो पहले से निकल चुके, और बचे 50 में से 25 या 30 या कम से कम 20 भी ले ले, 20% लोग ऐसे हैं जो वोट ही नहीं डालते। वोट होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इसको सिर्फ दुनियादारी समझते हैं, और एक हार जीत का सिलसिला है, लाखों वर्षों से चला आ रहा है, और ये समझ करके हम वोट डालना छोड़ देते हैं। आज का माहौल और आज का मुआशरा मेरे भाइयों हमें इस बात की तरफ बुला रहा है कि अगर अपने हक को आपने इस्तेमाल न किया तो फिर आप किसी से शिकायत करने के हकदार नहीं है कि हमारे साथ में ये सुलूक किया जा रहा है। अगर आप अपना हक इस्तेमाल करते तो फिर आपको शिकायत करने का हक होता, लेकिन आपने तो अपना हक, जो वोट का हक है, उसे इस्तेमाल ही नहीं किया। आपने जो तुम्हें ताकत मिली है, जो तुम्हें कुव्वत मिली है, उसका आपने इस्तेमाल नहीं किया। और जो आदमी अपनी वोट का इस्तेमाल नहीं करता तो फिर उसे कोई ये कहने का कोई अधिकार और कोई हक नहीं है कि सरकार ऐसी है, सरकार ऐसी है, सरकार ये काम गलत कर रही है, सरकार ये काम ठीक कर रही है। इसलिए कि आपको क्या लेना देना, जब आपने अपने वोट का इस्तेमाल ही नहीं किया तो आप ना बुराई करने वाले कोई होते हैं और ना अच्छाई बयान करने वाले कोई होते हैं। अगर आप अपने हक का इस्तेमाल करके जो आपको अधिकार मिला है तो फिर आप कहने वाले होते और आपकी बात भी अच्छी लगती। मेरे भाइयों, आज वोट हमारे लिए एक जमहूरी हक है और हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन शनाख्ती कार्ड भी। हम इस हक का जरूर इस्तेमाल करें। जिन लोगों ने वोट डाल दिया है बड़ी अच्छी बात, और जो लोग बाकी रह गए हैं 100 के 100% जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, हर आदमी अपनी वोट डालने की जरूर कोशिश करे। इसलिए कि सवाल यहां यह पैदा होता है कि वोट की हैसियत हमारे मुआशरे में क्या है। क्या वोट डालना जरूरी है? क्या अगर ना डाला गया वोट तो क्या हमारे ऊपर गुनाह होगा? ये सारी चीजें हमारे सामने आती है। आज कुरान और हदीस की रोशनी में आप हजरात के सामने इस चीज का तज़किरा करना है। साहिबे मारिफुल कुरान ये किताब है, तफसीर की किताब है। इसके मुसन्निफ हैं हजरत अक़दस मुफ्ती शफी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। उन्होंने अपनी किताब के अंदर वोट की 3 हैसियतें बयान की। वोट की 3 हैसियतें हजरत अक़दस ने बयान की है, और उनमें से पहली हैसियत जो हजरत वाला ने बयान की है वो है शहादत की। ये वोट जो होती है ये एक किस्म की गवाही होती है, और इसका मतलब ये होता है कि हम जिस आदमी को और जिस उम्मीदवार को अपना वोट डाल रहे हैं, गोया उसके बारे में हम ये गवाही दे रहे हैं कि ये आदमी अच्छा है। और गवाही देना और किसी के हक में गवाही देना ये 2 मुख्तलिफ बातें। एक तो है कि गवाही देना, और एक ये है कि किसके बारे में और किस चीज के बारे में गवाही दी जा रही है, ये दोनों मुख्तलिफ है। पहली बात कि गवाही देना और गवाही को छुपा लेना, वोट डालना या वोट न डालना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन क़ल्बु। आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही को वाजिब किया। मिसाल के तौर पर आप 2 आदमियों के दरमियान में कुछ इख्तिलाफ हुआ और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं, और आपको पता है कि आदमी हक पर है और आपको यह भी पता है कि आदमी नाहक पर है, और आपने उसको अपनी आंखों से देखा है और आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। आपके ऊपर गवाही देना लाजिम हो गया, आपके ऊपर गवाही देना वाजिब हो गया।
اگر آپ اس حالت میں اس وقت میں جو ان دو آدمیوں کے درمیان میں اختلاف ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آدمی سچا ہے اور یہ آدمی جھوٹا ہے، اگر آپ اس کی گواہی نہیں دیں گے اور گواہی کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ گناہگار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تم گواہی کو مت چھپاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ جو انسان گواہی کو چھپاتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں۔ لہذا جب علماء کرام نے ووٹ کو ہمارے لیے ایک گواہی کی حیثیت سے چنا ہے تو ہمارے اوپر ووٹ ڈالنا گواہی ہونے کی حیثیت سے واجب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ دوسرا پیدا ہوتا ہے کہ گواہی کس کے بارے میں دیں؟ گواہی کس چیز کے، کس آدمی کے بارے میں دیں؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ امیدوار جو ہے وہ اچھا ہے اور یہ امیدوار غلط ہے؟ مسجد کا ممبر ظاہر ہے یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی تائید نہیں کی جا سکتی، لیکن چونکہ ماحول اور معاشرے کے اندر سب کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے اور فلاں آدمی ایسا ہے، لہذا نام تو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، نہ تائید کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ البتہ جب ہمیں جس آدمی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آدمی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک دوسرے کی بنسبت ٹھیک ہے، دوسرا آدمی ظالم بھی ہے، جابر بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ میں ناانصافی کرنے والا ہے، لوگوں کے حقوق کو دبانے والا ہے اور اسی طریقے سے لوگوں کے حق کو مارنے والا ہے، لیکن اس کے بالمقابل دوسرا جو آدمی ہے اس کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ خوبیاں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لہذا جس کے اندر ساری کی ساری برائیاں ہیں اور جو طاقت ہمارے تمام حقوق کو چھیننا چاہتی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اور جو کسی نہ کسی حد تک ہمارے ساتھ میں کندھے سے کندھا ملا کر تھوڑا بہت چل سکتی ہے اس کو پکڑ لیا جائے۔ اس لیے کہ اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب دو بری عادتیں اور دو گناہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں یا دو غلط چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ کون سی اپنے گناہ ہونے کے حیثیت سے یا اپنے برا ہونے کے حیثیت سے کم درجے کی، جو کم درجے کی ہوگی اس کو پکڑ لیا جائے گا اور جو زیادہ بری ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لہذا یہ معیار اس ووٹنگ کے اندر بھی امیدوار کے اعتبار سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک طرف وہ طاقت ہے جو ہمارے حقوق کو چھیننا چاہتی ہے اور دوسری طرف وہ طاقت ہے جو کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا حقوق دلوانا چاہتی ہے۔ زبان سے نہیں کہہ سکتے لیکن سب لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، اس آدمی کے حق میں اپنی گواہی پیش کرو، اس آدمی کے حق میں اپنی ووٹ ڈال دو۔ اگر ایسا نہیں کریں گے اور کچھ چند پیسوں اور روپیوں کے چکر میں آ کر، تھوڑی سی رقم کے چکر میں آ کر ہم اپنی اس شہادت کا، اپنی اس گواہی کا غلط طریقے سے استعمال کریں گے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ آپ کو گواہی کا ہم نے حق دیا تھا، آپ کو شہادت کا ہم نے حق دیا تھا، لیکن آپ نے اس کو چند پیسوں کے لالچ میں، چند ٹکوں کے چکر میں آپ نے اس حق کا غلط استعمال کیا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے جو آدمی ایسا کام کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں سے اور دوسرے امیدواروں سے پیسہ لے کر کے ووٹروں کے نام سے اس کو کھا لیتے ہیں، تو یاد رکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشوت ہے، یہ رشوت ہے۔ اور رشوت لینے والے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، دونوں کے دونوں کل قیامت میں جہنم کے اندر داخل۔ تو جو آدمی چند ٹکوں کے لالچ میں آ کر، چند پیسوں کے چکر میں آ کر کے اپنے اور اپنے گھر والوں کے یا کمیونٹی کے، سوسائٹی کے آدمیوں کے ووٹ کا غلط استعمال کرواتا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آدمی ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہوتا ہے، یہ آدمی ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا خطرناک ہوتا ہے، اور یہ آدمی گویا یہ کہیے کہ یہ آدمی آستین کا سانپ ہوتا ہے، اور ایسے آدمی سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گواہی کا حق دیا ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرما تھے اور صحابہ کرام کی جماعت آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا میں آپ کو ان گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو بڑے بڑے گناہ ہیں؟ ایک ہوتا ہے گناہ صغیرہ، ایک ہوتا ہے گناہ کبیرہ۔ گناہ صغیرہ کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی بسا اوقات تو معاف فرما دیتے ہیں،
आदमी ने कोई नेक काम कर लिया, उस नेक काम के बदले में गुनाह सगीरा माफ हो। एक होता है गुनाह कबीरा, आप कितनी भी इबादत कर लें, कितने भी नेक कामाल कर लें, लेकिन जब तक उस गुनाह कबीरा की अल्लाह तबारक व तआला से माफी नहीं मांगी जाएगी, अल्लाह के सामने तौबा नहीं करेगा इंसान, वो गुनाह माफ नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा किराम की जमात, क्या मैं तुमको गुनाह कबीरा के बारे में न बताऊं कि गुनाह कबीरा क्या क्या चीजें हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गुनाह कबीरा में सबसे पहली चीज आती है अल्लाह की जात के साथ शिर्क करना। जो आदमी अल्लाह की जात के साथ शिर्क करता है, ये एक ऐसा गुनाह है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रका बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिक, कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान की और एक मुसलमान के बड़े से बड़े गुनाह को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर उसने अल्लाह की जात के साथ जर्रा बराबर भी शिर्क किया होगा वो उसको माफ नहीं करेंगे। इसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और भी बहुत सारे गुनाह गिनवाए, लेकिन एक गुनाह उनमें से गिनवाया शहादतुज़ ज़ूर, झूठी गवाही देना। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक फरमाते और बार बार मुसलसल इसी लफ्ज को दोहराते रहे, शहादतुज़ ज़ूर, शहादतुज़ ज़ूर, कि झूठी गवाही देना बड़ा गुनाह है, झूठी गवाही देना बड़ा गुनाह है। ये झूठी गवाही जो हमारी वोट होती है, हमें पता है कि आदमी अहल नहीं है इस चीज का, लेकिन इसके बावजूद थोड़े से लालच के चक्कर में आकर और अपने ताल्लुकात की वजह से झूठी वोट डालना और झूठे और गलत आदमी को वोट डालना, ना अहल आदमी को वोट डालना, ये गोया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस हदीस का मिस्दाक होती है कि ये आदमी झूठी गवाही देने वाला है। और जब आपने झूठी गवाही दी है तो मेरे भाइयों, हम गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाले हैं और गुनाह कबीरा बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। आज के इस माहौल में, आज के इस माशरे में हमारे लिए जो वोट की हैसियत है वो गवाही है, और गवाही देना हमारे ऊपर लाजिम और जरूरी है। अगर गवाही नहीं देंगे, यानी वोट अगर नहीं डालेंगे, तो फिर हम लोग गुनाहगार होंगे। दूसरी हैसियत उलमाए किराम ने इस वोट की लिखी है, वो है शफाअत और सिफारिश की। सिफारिश का मतलब यह है कि हम वोट डाल रहे हैं जिस आदमी के हक में, उसके लिए हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि हम इसको इस वजह से वोट दे रहे हैं कि ये आदमी अच्छा है, ये आदमी जो है जिसके हक में हमने वोट डाला है, हम इसके बारे में अपनी वोट देकर ये सिफारिश करते हैं, ये सिफारिश करते हैं कि ये आदमी अच्छा है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एक उसूल बता दिया और फरमाया मन यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहू नसीबुम मिनहा, कि जो इंसान अच्छी सिफारिश और अच्छे आदमी की सिफारिश और शफाअत करता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नसीबुम मिनहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए अज्र दिया है और उसके लिए सवाब का काम अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बना दिया है। और वमन यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहू किफ्लुम मिनहा, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर कोई इंसान गलत सिफारिश करता है और गलत आदमी की सिफारिश करता है, यानी गलत आदमी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसा आदमी गुनाहगार होता है, ऐसा आदमी गुनाहगार होता है। अल्लाह ने उसूल ये बता दिया कि आप देखें कि आदमी कौन सा अच्छा है। अगर आप अच्छे आदमी की सिफारिश करेंगे तो वो उम्मीदवार बनकर के, आपका रहनुमा बनकर के अच्छे अच्छे काम करेगा, और जब वो अच्छे अच्छे काम करेगा तो उसूल ये है अद्दाल्लु अला खैरि कफाइलिही, कि जिसने उसको वहां तक, उस दर्जे तक पहुंचाया है और वो आदमी नेक काम और अच्छे काम कर रहा है, लिहाजा आपके उसके नेक काम करने का बदला आपको भी मिलेगा, इसलिए कि आपके वोट की वजह से वो आदमी वहां तक पहुंचा है और आपने जब वोट दिया उस वोट के नतीजे में वो आदमी अच्छे अच्छे काम कर रहा है। लिहाजा उसूल ये है कि दावत जो देने वाला होता है, दीन की तरफ बुलाने वाला जो होता है, अगर जिसको बुलाया जा रहा है वो आदमी उस काम को कर लेता है तो फिर बुलाने वाले को सवाब मिलता है। अगर आदमी ने किसी को नमाज की दावत दी है और दावत पर वो इंसान नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है, तो नमाज पढ़ने वाले को तो बराबर सवाब मिलता ही मिलता है, जिसकी दावत पर यह इंसान नमाज पढ़ने के लिए आया है उसे भी बराबर सवाब मिलता है। लिहाजा जिस इंसान को हमने अपना वोट देकर, उसके हक में अपना वोट डालकर, अपनी तरफ से सिफारिश करके उसको उस मकाम तक पहुंचाया है कि वो आदमी अच्छे अच्छे काम कर रहा है,
تو اس کے اچھے کام کرنے کا بدلہ جس طرح اس کو ملے گا اسی طرح ووٹر کو بھی ملے گا جس نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا. لیکن اس کے برخلاف معلوم تھا، پہلے سے پتا تھا کہ یہ آدمی غلط کام کرنے والا ہے، اور پھر بھی اس کے پتا ہونے کے باوجود ہم نے اس کے حق میں ووٹ دیا ہے، تو پھر ظاہر ہے جس کے بارے میں پتا ہو تو وہ تو غلط کام کرے گا. جب وہ اپنا حق غلط چیزوں میں استعمال کرے گا تو چونکہ غلط کام کے لیے آپ نے اس کو امیدوار بنایا ہے، آپ کو پتا تھا، لہذا آپ کی سزا یہ ہے کہ جس طرح غلط کام کرنے کا بدلہ اور گناہ اس کو ملے گا، اسی طرح آپ نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، لہذا آپ کو بھی اس کے کرنے کی سزا بھگتنی پڑے گی. میرے بھائیوں، آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اسی ماحول میں، ہم اچھے برے کی تمیز تو جانتے تو ہیں، لیکن اچھے برے میں تمیز ہم کر نہیں پاتے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے اور یہ کینڈیڈیٹ جو ہے، یہ امیدوار اچھا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی اچھائیوں پر غور نہ کر کے اپنے تعلقات والوں کو ترجیح دیتے ہیں. یا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے لے کر کے ووٹ ڈالتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چند دنوں کے بعد پھر وہ نظر کے نہیں آتے، اور نتیجہ آخر میں نکلتا ہے کہ پھر ووٹر جو ووٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں وہی سر پکڑ کے روکتے ہیں. میرے بھائیوں، ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ آدمی اچھا ہے اور ہم نے اس کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، لہذا آپ اس کو آگے تک پہنچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو آپ کو بھی اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا. تیسرا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے، علماء کرام نے لکھا ہے ووٹ کے بارے میں کہ یہ تیسری جو حیثیت ہے اس ووٹ کی، وہ وکالت کی حیثیت ہے. وکالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وکالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی ہمارے آنے والے معاملات میں، ہمارے آنے والے مسائل میں، جن مسائل سے اور جن معاملات سے ہم دو چار ہو سکتے ہیں اور ہمارا ماحول دو چار ہو سکتا ہے، ان معاملات میں آگے چل کر کے یہ ہماری رہنمائی کریں گے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا، دو آدمیوں کا اختلاف ہوتا ہے. اب اس میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ عدالت اور کچہری میں جا کر کے اس کا جو وکیل ہونا چاہیے وہ عمدہ اور بہت اچھا وکیل ہونا چاہیے، جو اس کو بہت جلدی سے اور بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو کیس جتوائے. ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی وکیل کے پاس جاتا ہے اور بات کرتا ہے کہ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن مجھے یہ کیس جیتنا ہے، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے وہ وکالت کے اصول تو نہیں جانتے. جب ہم وکالت کے اصول نہیں جانتے تو پھر ہمیں کسی کو اپنا ضامن اور اپنا وکیل بنانا پڑے گا. جب ہم اپنا وکیل کسی کو بنائیں گے تو اچھے سے اچھے آدمی کو وکیل بنائیں گے اور اچھے سے اچھی فیس بھی اس کی ہم ادا کریں گے. اسی طرح ووٹ دے کر کے ہمیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے آنے والے معاملات کا ایسے آدمی کو وکیل بنائیں جو ہمارے معاملات کو سمجھ سکے، جو ہمارے اختلافات کو سمجھ سکے، اور اسی طریقے سے جو ہمارے معاشرے میں اور ہماری جو سوسائٹی کے اختلافات سے اور جن معاملات سے دو چار ہے ان معاملات کی رہنمائی آگے کر سکے. ہماری سوسائٹی کو اور ہماری کمیونٹی کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو وہ آدمی آگے لے جا سکے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ گویا آپ نے اس کا ووٹ کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من استعمل عاملا علی قوم، کہ جس نے کسی قوم پر کسی کو عامل بنا دیا، امیدوار بنا دیا، اپنا امام اور اپنا مقتدی بنا دیا، وفی تلک العصابۃ من هو ارض اللہ، حالانکہ اس قوم کے اندر اس سے بھی بہتر آدمی تھا، اس سے بھی زیادہ پرہیزگار آدمی تھا اور اس سے بھی زیادہ اہلیت رکھنے والا آدمی تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں آدمیوں میں سے جو کم تر ہے اس کو چنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچھے آدمی کے ہوتے ہوئے اور اچھے آدمی انسان کے ہوتے ہوئے غلط انسان کو اپنا رہنما بنایا جاتا ہے اور اپنے اس کے حق میں ووٹ ڈالا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المسلمین،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر نااہل آدمی کو اپنا مقتدی بنایا جائے گا تو گویا اس نے لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہے اور تمام مسلمان کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جو 3 حیثیتیں بیان کی ہے، ہر حیثیت کے اعتبار سے ووٹ ڈالنا ہمارے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ شہادت کے اعتبار سے اس لیے کہ شہادت کو چھپانے سے منع کیا گیا، وکالت کے اعتبار سے اس لیے کہ ہم جتنا اچھا آدمی اپنے لیے منتخب کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اور سفارش کے اعتبار سے بھی ہم جس کے حق میں اپنے سفارش کا ووٹ ڈالیں گے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ اس لیے سبق یہی ملتا ہے کہ ضرور اس آدمی کی ووٹ ہے وہ اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کرے، اپنا قیمتی ووٹ ڈالنے کی ضرور کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔